جب ہم لوگ یہاں آتے تھے تو پہلا سوال یہ ہوتا تھا کہ چراغ لائے ہو کہ نہیں لائے ہو، لاٹھی ساتھ لائے ہو کہ نہیں لائے ہو، کیونکہ جنگل تھا، بڑی بڑی گھاس تھی، جانور تھے، سانپ تھے، بچھو تھے، اور نہ جانے کیسے کیسے یہاں پر حالات اس وقت رہے ہوں گے۔ تو استنجا وغیرہ کرنے کے لیے کھیتوں میں جانا پڑتا تھا، دور دراز جھاڑیوں میں جانا پڑتا تھا، اور وہاں پر اس طرح کے جو جانور ہوتے تھے یا حشرات ہوتے تھے ان سے بچنے کے لیے لاٹھی اور چراغ کی ضرورت پڑا کرتی تھی۔ تو اس لیے اس زمانے میں جنہوں نے یہاں تعلیم حاصل کی واقعی وہ فخر سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں مدرسے پڑھنے کے لیے گیا تھا، رہائش کے لیے گیا تھا، کھانے کے لیے نہیں گیا تھا، وقت گزارنے کے لیے یا تفریح کے لیے نہیں گیا تھا۔ میرے ماں باپ نے ایسے مدرسے کا انتخاب کیا جہاں پر اس طرح کی کوئی سہولت نہیں تھی، تو ان کے لیے یہ بات بڑی فخر کی ہے، بڑے احساس کی ہے، اور شاید تاریخ میں لکھی جانے کے لائق ہے، ورنہ آنے والے دنوں میں شاید اس طرح کے مدرسے آپ کو نہیں ملیں گے۔ جو بن چکے بس وہ بن چکے، اب جو مدرسے ہیں وہ تعمیرات سے ان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے، باقی کام بعد میں ہوتے ہیں۔ تو ان حضرات کو جنہوں نے اس زمانے میں یہاں تعلیم حاصل کی یقیناً ان کے لیے فخر کی بات ہے۔ اس کے بعد مزید کچھ کہنا، کیونکہ مولانا رشید صاحب اور مولانا سعود الحسن صاحب نے جو باتیں کہیں وہی باتیں اگر ذہن میں رکھی جائیں اور ان پر عمل کیا جائے تو یہی بہت ہے، لیکن بہرحال کچھ کام غیر ضروری بھی کرنے پڑتے ہیں، اور غیر ضروری کاموں میں شاید سزا کی تقریر بھی ہوتی ہے، کیونکہ سب لوگ سن بھی چکے ہوتے ہیں اور تھک بھی چکے ہوتے ہیں، وقت بھی تقریباً پورا ہو چکا ہوتا ہے، لیکن چونکہ بولنا بھی ہے، کچھ کہنا ہے، تو دو باتیں میرے ذہن میں آئیں، اور وہ دونوں باتیں میں نے سنی، میری اپنی کوئی بات اس میں نہیں ہے۔ آدمی جو بات سنتا ہے یا پڑھتا ہے وہی دوسروں تک پہنچاتا ہے، اور یہ بھی بہت بڑا کام ہے کہ جو بات آپ نے سنی اور بات آپ کو کام کی لگی وہ بات آپ اپنے چھوٹوں تک، اپنے ساتھیوں تک، اپنے دوستوں تک پہنچائیے اگر وہ بات مفید ہے اور کام کی ہے۔ تو پہلی بات مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، وہ یہ کہتے تھے، بلکہ کہتے جاتے طلبہ اور مدرسے کے طالبین کو تشبیہ دیتے تھے قطب نما سے، کہ جس طرح قطب نما سمت متعین کرتا ہے، قبلہ متعین کرتا ہے، اور بغیر اس کے ہماری نماز درست نہیں ہو سکتی، ویسے ہی مدرسے سے فارغ ہونے والے علماء چاہے وہ مدارس میں کام کر رہے ہوں یا مدارس کے علاوہ کہیں اور کام کر رہے ہوں، چاہے وہ کاروبار کر رہے ہوں، چاہے وہ سرکاری ملازمت کر رہے ہوں یا وہ کاشتکاری کر رہے ہوں یا اور بھی کسی پیشے سے وابستہ ہوں، ان کو قطب نما بن کر رہنا چاہیے، اور قطب نما سے بھی بڑھ کر رہنا چاہیے۔ قطب نما تو صرف ہماری نماز درست کرتا ہے، لیکن ایک عالم ہمارا عقیدہ درست کرتا ہے، ہماری عبادات درست کرتا ہے، ہمارے اخلاق درست کرتا ہے، ہمارے معاملات درست کرتا ہے۔ تو عوام آپ کو دیکھیں گے، جس طرح کے قطب نما کو دیکھ کر قبلہ متعین کیا جاتا ہے، ویسے ہی علماء کو دیکھ کر عوام اپنی زندگی کا راستہ یا اپنی زندگی کی راہ متعین کرتے ہیں۔ وہ آپ کا عقیدہ دیکھیں گے، آپ کی عبادات دیکھیں گے، آپ کے اخلاق دیکھیں گے، آپ کے معاملات دیکھیں گے۔ اگر ان کو عقیدہ غلط ملا، عبادات کا طریقہ غلط ملا، اخلاق غلط ملے، آپ کے معاملات ان کے سامنے غلط آئے تو وہ بھی وہی رنگ اختیار کریں گے، وہ بھی اسی رنگ میں رنگ جائیں گے۔ تو اس کی ذمہ داری کس پر آئے گی؟ ہم پر آئے گی۔ اگر وہ بگڑے تو ذمہ دار ہم، وہ بنے تو اس کی ذمہ داری ہم۔ تو ایک تو یہ بات کہ ہم کو اپنے کو قطب نما سمجھنا چاہیے۔ قطب نما اگر صرف بگاڑ دے گا، ٹیڑھی کر دے گا تو سب کی نماز خراب ہو جائے گی۔ ویسے ہی ایک عالم اگر غلط زندگی کا راستہ اختیار کرے گا تو اس کو دیکھ کر ہزاروں یا لاکھوں آدمی بگڑ جائیں گے اور ان کی راہ دوسری ہو جائے گی یا بدل جائے گی۔ دوسری چیز جو یاد آئی وہ قاضی مجاہد الاسلام صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ انہوں نے ایک بات تقریر میں فرمایا، علماء کی مثال دیتے ہیں کہ علماء کی مثال چراغ جیسی ہے، کہ جس طرح چراغ جلتا ہے، سلگتا ہے، پگھلتا ہے، یا موم بتی ہے پگھلتی ہے، چراغ ہے، اس کی لو دھیرے دھیرے جل کر ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح عالم کو ہونا چاہیے۔ اس کو جلنا بھی ہوگا، توڑنا بھی ہوگا، پگھلنا بھی ہوگا، اپنے کو قربان کرنا ہوگا، اپنے کو فنا کر دینا ہوگا،
تب جا کر وہ دوسروں تک علم کی روشنی اور عمل کی روشنی پہنچا پائے گا۔ تو آپ کی حیثیت یا میری حیثیت یا اسٹیج پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کی حیثیت ایک قطب نما کی ہے اور دوسری چراغ کی۔ وہ یہ رہا ہے کہ ہم دوسروں تک روشنی پہنچانے کی بجائے خود اپنی روشنی کا انتظام کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ لیکن چراغ کا کام یہ نہیں ہے، چراغ میں تیل ڈالا جاتا ہے لیکن چراغ اس تیل سے فائدہ نہیں اٹھاتا، چراغ اس تیل کو جلاتا ہے اور جلا کر دوسروں کی روشنی کا انتظام کرتا ہے، لیکن خود جلتا ہے، خود پگھلتا ہے اور خود دھیرے دھیرے اس کی لو مدھم ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کی روح قبض فرما دیتا ہے اور وہ دنیا سے جلتا ہوا چلا جاتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں اپنے ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے، ایک یہ کہ ہماری حیثیت قطب نما کی ہے اور دوسری یہ کہ ہماری حیثیت ایک چراغ کی ہے، ہمیں خود جلنا ہے اور جل کر دوسروں کی زندگی کو منور کرنا ہے اور اس روشنی کو، خواہ وہ دین کی روشنی ہو، علم کی روشنی ہو، عمل کی روشنی ہو، اس روشنی کو دوسروں تک